أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ہمہ قسم کی تعریفات، کبریائی، عظمت، رفعت اور بلندی صرف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب کائنات نے اس کائنات میں آدم کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے فرمائی، پھر اسے اپنی جنت میں رہائش عطا فرمائی، ایک ایسا سبب بنا جس کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کو اس جنت سے نکلنا پڑا، لیکن ایک بات طے ہو چکی کہ وہ جنت بنی آدم کی وراثت ہے، ہر حال میں آدم کی اولاد نے اسے حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ازل سے طے کر رکھا ہے۔ چنانچہ جو ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ نازل فرمایا، ساتھ ہی یہ رہنمائی بھی دے دی، اما یأتینکم منی ھدی، جب بھی میری جانب سے تمہارے لیے ہدایت نازل ہو، تمہیں رہنمائی ملے، تم نے اس رہنمائی کو قبول کرنا ہے، اس سے روگردانی نہیں کرنی۔ پھر جب تم اس رہنمائی کو قبول کر لو گے تو میرا ان لوگوں کے ساتھ یہ پختہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اہل ایمان ہوں گے، اعمال صالحہ کے خوگر ہوں گے، ہر حال میں انہیں جنت میں داخل کر کے رہوں گا۔ آئیے آج اس مختصر وقت میں ہم ان اعمال کے بارے میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں کہ جن اعمال کی بنیاد پر ہماری کھوئی ہوئی وراثت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس قدر شاندار جنت بنائی ہے، فرمایا عرضها السماوات والارض،
اس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اس دنیا کے اندر تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اس دنیا میں ایسی زندگی بسر کرتے ہیں جو پرہیزگاری والی زندگی ہے۔ ہر شخص اس بات سے بخوبی آگاہ ہے، اسلام کی بنیادی 5 چیزیں تو وہ ہر حال کے اندر ہر اس شخص کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ کا دل و جان سے اقرار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ۔ لوگو، تم میں سے جو کوئی شخص بھی نہایت اخلاص کے ساتھ قلبی خلوص نیت سے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے، پھر اس کلمہ طیبہ کے مطابق اپنے عقیدے کو بنا لیتا ہے، پھر وہ اپنے اعمال کو اسی کلمہ طیبہ کے تحت سر انجام دیتا ہے، دخل الجنہ، ہر حال کے اندر اللہ رب کریم اسے جنت العظیم میں داخل فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ وہ شخص آتے ہی کہنے لگا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ۔ میرے پاس کوئی اور غرض نہیں تھی، کوئی اور مقصد نہیں تھا، میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہی صرف اس لیے ہوا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرما دے کہ میں جنت میں کون سے اعمال کر کے داخل ہو سکتا۔ اس شخص کی آپ سوچ اور فکر کا اندازہ لگائیں، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم دنیا میں عہدہ کیسے حاصل کر سکیں گے؟ ہم اپنا سٹیٹس کس طرح بلند کر سکیں گے؟ ہم کس طرح اس دنیا کے اندر دوسروں کے سامنے نمایاں ہو کر کے رہیں گے؟ لیکن وہ شخص کیا کہتا ہے؟ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، حضرت مجھے اس کام کی رہنمائی دیجیے، وہ امور بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی بات تعبد اللہ، تو نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ بندگی صرف اسی کی، جب بھی سر جھکانا ہے تو اسی کے آگے، رکوع کرنا ہے تو اسی کے آگے، سجدہ کرنا ہے تو اسی کے آگے، دل کے اندر کسی کا خوف ہے تو صرف اور صرف اللہ کا خوف، اگر کسی سے کسی قسم کی امید ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ یہ سارے معنی عبادت کے ہیں۔ تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس طرح کے وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کسی اور کو اس کا ہمسر نہیں بنانا، نہ کسی مخلوق میں سے کسی شخص کے اندر اس کی صفات کو تو نے بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے، ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ کچھ بھی تم نے شریک نہیں بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقیم الصلاۃ، دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔
5 نمازیں دن رات کے اندر تیرے اوپر فرض کر دی گئی ہیں، ہر حال کے اندر تو نے ان 5 نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ 1 چھوڑو 4 پڑھو، 3 چھوڑو 2 پڑھو، 3 پڑھو 2 چھوڑو، جمعے کے جمعے مسجد میں آ گئے، عید کی نماز کے لیے مسجد یا میدان میں چلے جائے، یہ اقامت صلاۃ نہیں۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ تم نے ہر روز دن رات کے اندر 5 نمازوں کی پابندی کرنی۔ تؤتی الزکاۃ المفروضہ، تم نے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اور وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ جب وہ نصاب کو پہنچ جائے گا تو اس میں سے تم نے غرباء اور مساکین کا حصہ نکالنا ہے، فرضی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وتصوم رمضان، تیسرا کام تم نے یہ کرنا ہے، چوتھا کہ تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ دوسری حدیث میں ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تحج البیت، تم نے اگر تمہارے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، آنے جانے کا خرچہ تیرے پاس موجود ہے، تو تم نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی وہ شخص کھڑا تھا، کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان چیزوں کی ضرور پابندی کروں گا، ان میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الیہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے، یہ شخص جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بدو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جنگل کا رہنے والا تھا، اس کو شہری تہذیب و تمدن کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سواری کے اوپر سوار تھے، اس شخص نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ لی، آ کے سوال وہی کرتا ہے جو اس شخص نے کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، دلنی علی عمل یدنینی من الجنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ اعمال بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دیں، یا مجھے وہ اعمال بتائیے جو مجھے جنت کے قریب تر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی ارکان اسلام بیان کرنے کے بعد اسے خاص نصیحت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَصِلُ ذَا رَحِمَكَ، جنت میں جانے والے اعمال پوچھنے والے شخص، تم نے اس بات کی بھی پابندی کرنی ہے کہ جو تیرے عزیز و اقارب ہیں، جو تیرے رشتہ دار ہیں، جو تیرے قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ تم نے صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے ساتھ تم نے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے، تم نے ان کی خیر خواہی کرنی ہے، تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آج ہم جب جائزہ لیتے ہیں، میں اور آپ اپنے رشتہ داروں سے متنفر دوستوں دیگر لوگوں کے ساتھ ہماری کتنی خیر خواہی۔ ہمیں تو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یہ اچھا برتاؤ کرنے کا فائدہ کتنا ہے انسان کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ،
جس شخص کو یہ بات پسند ہے، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کے رزق کو فراخ کر دیا جائے، رزق اس کے لیے بڑی فراوانی کے ساتھ اسے میسر ہو، اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے، اور لوگ اس کے بعد بھی اس کے لیے دعائے خیر کیا کریں، اس کے لیے یادیں رکھا کریں، اچھے زبان کے ساتھ اسے یاد کیا کریں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جنت کے اندر داخلے کا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی خالاؤں کے ساتھ، اپنی پھپھوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا تعاون کرے، اپنا اللہ کا دیا ہوا مال ان کے اوپر خرچ کریں۔ انسان اگر اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ شخص جنت میں جائے، اسے یہ عمل بھی کرنا چاہیے جس سے ہم بہت سارے لوگ عاری آ چکے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ راستے کے اندر سے کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ چیز ہے، ایذا رسانی والی چیز ہے، لوگوں کو پریشان کرنے والی چیز ہے، اس کو دور کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ ہم اپنے 2 فٹ کی جگہ بچانے کے لیے تھڑے اور چیزیں جو ہیں نا وہ باہر گلی کے اندر لگا دیتے ہیں۔ گلیوں کے اندر دیکھیں ہم نے واٹر پمپ کس طرح لگائے ہوئے ہیں، تھڑے ہم نے کس طرح بنائے ہوئے ہیں، آنے جانے والوں کے لیے ہم کس طرح رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، کس طرح ہم رستے کو بلاک کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایذا کا باعث بنتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے مال معاشی رکھے ہوئے ہیں وہ راستے کے اندر باندھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر دلنی علی عمل، مجھے وہ کام تو بتائیے، وہ عمل تو بتائیے، یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعزل الاذى عن طریق المسلمین، ابو برزہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تمہاری یہ طبع اور دل چاہتا ہے کہ تم اللہ کی بنائی بہترین جنت میں جاؤ، تو پر ایک چیز کو تمہیں لازمی کرنا پڑے گا، اعزل الاذى، جتنی بھی کسی قسم کی تیرے لیے ممکن ہو تم نے اس تکلیف دہ چیز کو، اس پریشان کرنے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، دور کر دینا ہے۔ کن کے راستے سے؟ عن طریق المسلمین، اہل ایمان اور اہل اسلام کے راستے سے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم سارے کے سارے الا ماشاء اللہ اس کے اندر بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم کیا مسلمانوں کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں؟ اہل ایمان کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، یا کہ صرف ہمارا اپنا پیٹ اور ہمارا مقصد ہی ہمارے پیش نظر ہے؟ ہم لوگوں کے لیے گزران راہ کو تنگ کیے بیٹھے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو سہولت مہیا کرنے کے بجائے ہم انہیں تنگ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دے، تو اس بات کا بھی اسے خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اپنے رویے کو ٹھیک کرے، اپنی گفتار کو بہتر بنائے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، اپنی سیرت اور کردار اور جو گفتگو کا انداز ہے اس کے اندر نرمی پیدا کرے،
اپنی سوچ کے اندر نرمی پیدا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، لوگو کوئی اور شخص نہیں، دنیا کا کوئی عام آدمی نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کا کفیل اور زعیم ہوں، ذمہ دار ہوں، کس شخص کا؟ میں اسے جنت کے ایک کونے کے اندر رہائش لے کر کے دوں گا، وہاں اس کی بلڈنگ بنائی جائے گی۔ کس شخص کی؟ وہ شخص لمن ترک المراء وان کان محقا، وہ شخص کہ اس کا اپنے کسی بھائی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی علائش بن گئی ہے، تو تکار ہو گئی ہے، اس کا حق ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ جھگڑا ختم کر دیتا ہے، الجھنا بند کر دیتا ہے، خاموشی اختیار کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس کا گارنٹر ہوں کہ میں اسے جنت کے ایک کونے کے اندر رہائش لے کر کے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، لوگوں میں اس شخص کا گارنٹر ہوں، اس شخص کا ذمہ دار ہوں، کہاں؟ جنت کے درمیان میں اسے میں رہائش لے کر کے دوں گا، جنت کے درمیان اسے گھر اللہ رب العزت مہیا کریں گے۔ کون شخص؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اس شخص کو کہ جو بندہ بالکل جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، جھوٹ اپنی زبان پہ نہیں لاتا، غلط بیانی نہیں کرتا، جھوٹ بولتا نہیں، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ وہ بسا اوقات مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو، خوش طبعی کی حالت کے اندر کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے قریب جھوٹ کو آنے نہیں دیتا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ شعور آ چکا ہے، یہ سمجھ بن گئی ہے، سوچ بن گئی ہے کہ کریے جی جھوٹ تو بغیر تے آج گزارا ہی کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاروباری سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، افسر سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملازمت کرنے والے سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے لیے درمیان جنت میں گھر دینے کا ذمہ دار ہوں، لمن ترک الکذب وان کان مادحا، وہ بندہ جھوٹ کے قریب نہیں جاتا، جھوٹ نہیں بولتا، اگرچہ اسے مذاقاً بھی جھوٹ بولنا پڑے تو پھر بھی وہ اس سے اجتناب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، لوگو جنت بڑی بلند و بالا ہے، اتنی بلند و بالا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جنت کے 100 درجے 100 منزلیں ہیں، ہر منزل کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین کا آسمان سے فاصلہ، 100 منزلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کا ذمہ دار ہوں، اسے سب سے بلند جنت میں بلند مقام پر اس کو رہائش لے کر کے دوں گا، اس شخص کو کہ لمن حسن خلقہ، جس شخص کے اخلاق اچھے ہو گئے، جس کی گفتار اچھی ہو گئی، جس کی کلام بہتر بن گئی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے نوجوان صبح اٹھتے ہی گالی سے ابتدا کرتے ہیں، سوتے تک گالیاں ہی نکالتے جاتے ہیں۔ ہماری عادت کیا ہو چکی ہے کہ ہماری کیفیت یہ ہے، بڑے ہوں بوڑھے ہوں، بند رہنے بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، زبان کے اندر حلیمی نہیں، برداشت نہیں۔ ایک آدمی اگر بات کر لے، وہ بات کر کے جائے کہاں؟ چاروں طرف سے زبان کے ذریعے اس کے اوپر تیر نشتر پھیلائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حسن اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص جو حسن اخلاق کا مالک ہے،
اچھے اسلوب کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھی گفتار کے ساتھ پیش آتا ہے، بسا اوقات یہ شخص اس سے بھی افضل ہو جاتا ہے جو مسلسل قیام کر رہا ہے، نمازیں ادا کر رہا ہے۔ بڑے بڑے نمازی سے بھی اللہ رب العزت اس کو فوقیت عطا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی چیز میزان کے اندر جس دن ترازو کے اندر انسان کے اعمال تولے جائیں گے، کوئی چیز اتنی باری نہیں ہوگی جتنے انسان کے اخلاق حسنہ باری ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کے اوپر نظر ثانی کریں، ہمارے جو اخلاق کے اندر کمزوری آ چکی ہے اس کمزوری کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ایک عمل اور بھی ہے، اگر انسان اس عمل کو اختیار کرے اللہ رب العزت لا محالہ اسے جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اسے جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے، جنت کے خوشے وہ خود توڑ کر کے کھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من عاد مریضا، لوگوں کوئی شخص بھی کسی بیمار آدمی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے۔ بیماری ایک چیز ہے، انسان کو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں، آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جانا اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب کہ یہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن کس لیے؟ جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائے گا، حاضری لگوانے کے لیے نہیں، بھائی کا حق سمجھتے ہوئے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے ذمے حقوق بیان کیے، ان میں سے ایک حق یہ بھی بیان کیا عادہ اذا مرضا، کہ مومن مسلمان اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ اگر کوئی بھائی اس کا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے جائے۔ ہم اس رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے جو غریب ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس بڑے شخص کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں جس سے ہمیں کوئی ذاتی یا جماعتی مفاد ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے دنیا کے امور کے اندر ایسا اس کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخاہ، کوئی شخص اگر کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے یا کسی اپنے مسلمان بھائی کو صرف اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اسے بلاتا ہے، آواز دیتا ہے، ایک آواز دینے والا ان طبتا، یہ تم نے کام بڑا اچھا کیا ہے، بہت ہی بہترین کام تم نے سر انجام دیا ہے، اور یہ جو چل کر کے تو اس کی تیمارداری کے لیے گیا، اس کی زیارت کے لیے گیا ہے، طابہ ممشاک، تیرا یہ چلنا بھی بڑا پاکیزہ ہے، بڑا ہی شاندار ہے، اور بات یہ ہے تبوأت من الجنت منزلا، اللہ کے بندے تو نے اپنے بھائی کی تیمارداری کر کے اپنا گھر جنت کے اندر بنا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائد المریض فی مخرفت الجنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کرنے والا جب تک وہ اس بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کی تسلی کرتا ہے، اس کو حوصلہ دیتا ہے، یہ شخص جنت کے باغیچے کے اندر بیٹھا رہتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد اخاہ، اور جو بندہ اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، کان فی خرف الجنہ، وہ شخص جنت کے خوشے، جنت کے پھل کو توڑ توڑ کے کھاتا رہتا ہے جب تک وہ اس بھائی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کی یہی حالت اور یہی کیفیت۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ضرور یہی ہے
اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اعمال جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے تو پھر ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا۔ کس چیز سے؟ کینے سے، حسد سے، بغض سے۔ کینہ، حسد اور بغض یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ۔ میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، ابھی ابھی ایک شخص تمہارے پاس آئے گا اور وہ جنتی آدمی ہے۔ آنے والا جو ابھی تمہارے پاس آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھنے لگے، مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا، اس کی حالت یہ تھی کہ وضو کرنے کی وجہ سے اس کی داڑھی بھیگی ہوئی تھی کہ داڑھی سے قطرات پانی کے نیچے گر رہے تھے۔ بائیں ہاتھ کے اندر اس نے اپنی جوتی پکڑی ہوئی تھی۔ آیا، نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا، پھر اپنا کام تھا وہ چلا گیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگلا دن ہوا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ ہم نے پھر دیکھا وہی شخص کل والی اس کی کیفیت، باوضو، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، بائیں ہاتھ کے اندر اس نے جوتی اٹھائی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس کے بعد اٹھا اور چلا گیا۔ تیسرا دن ہوا، سیدنا انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کی۔ ہم نے تیسرے دن بھی دیکھا تو وہی شخص مسجد نبوی کے اندر آنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق جنت کی بشارت دی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں۔ ان کا دن رات عبادت کرنا ضرب المثل ہے۔ رات ساری قیام کیا کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے۔ ان کے والد محترم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شکایت کی۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی، اسے اہل جنت میں سے قرار دیا ہے۔ آخر اس کا عمل کتنا اچھا ہوگا، کیسا شاندار آدمی ہوگا، کون سا یہ عمل کرتا ہے کہ جو اس کے لیے جنت کا باعث بن گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب وہ بندہ اٹھ کر کے گیا، میں بھی اس کے ساتھ شام کے وقت اس کے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں پہنچا، میں نے اس سے ایک بہانہ کیا۔ بہانہ میں نے یہ کیا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ بن گیا، وہ غصے کے اندر آ گئے ہیں، تو میں نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ 3 راتیں میں ان کے پاس نہیں رہوں گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں 3 راتیں مجھے اپنے پاس رکھ لیں، آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ وہ انصاری صحابی کہنے لگے، ٹھیک ہے آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ رات ان کے پاس ٹھہرے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ساری رات دیکھتا رہا کتنی وہ عبادت کرتا ہے، کب وہ سوتا ہے، کون سا وہ عمل کرتا ہے۔ کوئی اس نے عبادت رات کو کھڑے ہو کر کے نہیں کی ہے، کوئی تہجد اس نے نہیں پڑھی۔ بس اتنی بات میں نے اس کی نوٹ کی کہ جب بھی وہ رات کو بیدار ہوتا، اس کی آنکھ کھلتی نا تو اللہ کا ذکر کرتا، اللہ اکبر کہتا، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتا، پھر سو جاتا۔
صبح تک وہ سویا رہا، جب فجر طلوع ہوئی تو اس وقت اس نے وہی نماز فجر کی جو پڑھی ہے، رات درمیان میں کسی قسم کی کوئی تہجد اس نے نہیں پڑھی۔ جب میں نے تینوں راتیں یہ کیفیت دیکھی تو میں نے اس کو حیثیت ہی کوئی نہ سمجھی۔ خود تو وہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے شک ہوا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ آخر کار میں جس وقت نکلا 3 راتیں ہو گئیں، میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ کے بندے مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا کہ میں ان سے ناراض ہو کر کے تمہارے پاس، میں صرف اس لیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دن تک مسلسل جنت کی بشارت دی ہے۔ کون سا آپ عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ 3 دن جنت کی بشارت دی، تمہیں اہل جنت میں سے قرار دیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرا عمل تو یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی خاص عمل نہیں کرتا، کوئی خصوصی عمل میرا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من غش، میں کسی کے متعلق اپنے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ، کسی قسم کا کوئی حسد، کسی قسم کا کوئی کینہ، کسی کے بارے کے اندر ذرہ برابر بھی اپنے دل کے اندر میں ناراضگی اور بغض نہیں پاتا کسی مسلمان کے بارے کے اندر۔ اور ایک بات یہ ہے وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ، میرے دل کے اندر کبھی حسد آیا ہی نہیں۔ اللہ اگر کسی کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو میں کبھی بھی اس سے حاسد نہیں بنا، میں اس بات کے اوپر خوش ہوتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حقیقت اس کے اندر یہی ہے، یہ 2 چیزیں تیرے اندر موجود ہے کہ تو کسی کے ساتھ دھوکہ اور کسی قسم کا فراڈ اور بغض نہیں رکھتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تیرے اندر حسد نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر اس بارے میں بڑی کمزوری، بیگانے تو بیگانے، ہمارے تو حسد سے اپنے بھی محفوظ نہیں۔ ہمارے تو حسد کی حالت یہ ہے کہ کسی کا مال دیکھ کر کے ہم برداشت ہی نہیں کرتے۔ پھر ہمارے دل کی صفائی ہر شخص ہم میں سے جانتا ہے، میرے دل کتنا صاف ہے، کس کے متعلق۔ ہم آپس کے اندر کینے اور بغض کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، اور معاشرتی خرابیاں اسی بنیاد کے اوپر زیادہ ہو رہی ہیں۔ ہماری معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل صاف نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے تو پھر ہمیں ان بیماریوں سے اپنے آپ کو مجتنب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے تو پھر اسے خاص طور پر 2 نمازیں باجماعت پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک فجر کی جماعت، فجر کی نماز، اور دوسری عصر کی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین، او لوگو جو شخص بھی بردین ادا کرتا ہے، ایسی 2 نمازیں جو ٹھنڈک کے وقت ہوتی ہیں، ایک تو فجر کی نماز، وہ بھی ٹھنڈک کے وقت ہوتی ہے، کوئی گرمی نہیں ہوتی، اور ایک عصر کی نماز، وہ بھی ٹھنڈک کے وقت ہوتی ہے۔ جو بندہ صلی البردین دخل الجنہ، اللہ رب العزت اس کو ضرور بضرور جنت میں داخل فرما دے۔ اور دونوں ہی نمازیں جو ہیں نا وہ ہمارے لیے بڑی باری۔ پہلی نماز فجر کے لیے ہم اٹھنے پر تیار نہیں ہیں، نرم و گرم بستر،
اے سی سے باہر نکلنے کے لیے ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کون چل کے مسجد میں جائے اور جماعت فجر با جماعت پڑھے؟ اور دوسری عصر کی نماز اس وقت کاروبار جوبن پر ہوتا ہے۔ اگر میں نے اپنی دکان کو، اپنی فیکٹری کو چھوڑ دیا تو کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، کہیں میرا گاہک نہ چلا جائے۔ ان دونوں نماز اور دونوں کی پابندی کا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ باقی اگر یہ پابندی کر لے گا تو باقی بالاولا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں ان دو نمازوں کے متعلق خاص طور پر ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں تو پھر ہمیں اپنی ایک عادت بنا لینی چاہیے۔ وہ عادت کیا؟ بار بار مسجد کے اندر آنا، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، مسجد کے ساتھ محبت کرنا، صبح و شام مسجد کے لیے آنا، 5 وقت با جماعت مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من غدا الی المسجد وراحہ، لوگوں جو صبح مسجد کی طرف آتا ہے، بعد الزوال مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، اللہ رب العزت نے اس خوش نصیب کے لیے میزبانی جنت کے اندر تیار کر رکھی۔ کب؟ کلما غدا وراحا، جب بھی وہ مسجد کے لیے آتا ہے اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کی میزبانی تیار کر دیتے ہیں۔ جب بھی وہ دوپہر کے بعد مسجد کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کی میزبانی کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو مہمان کے لیے بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں کہ مہمان کی عزت کے لیے، اسے نزل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب کریم ایسے شخص کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ جو صبح و شام اپنا اوڑھنا بچھونا مسجد کو بناتا ہے اور مساجد کے اندر آ کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، چند اور چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ان کو ادا کر لیں، ان پر عمل کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جنت کے حقدار ٹھہریں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، لوگوں جنت میں بڑی بلڈنگیں ہیں، ایسے ایسے اونچے محل ہیں کہ انسان نظر اٹھا کے دیکھے تو تھک جائے۔ جس طرح انسان افق کے اندر دور ایک چھوٹا سا ستارہ دیکھتا ہے، اتنی بلندی کے اوپر کتنا وہ بلند ہوگا، جنت کے اندر اس طرح اونچے بلند و بالا محلات ہیں، بالا خانے ہیں، بہترین بلند و بالا کمرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے شاندار، اتنے صاف، اتنے شفاف کہ یرا ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا، اتنے شاندار، آر پار دیکھے جانے والے، اتنا شاندار دنیا کا کوئی شیشہ نہیں جتنے ان کے اندر صفائی موجود ہے۔ اندر کے حصے سے باہر کا حصہ نظر آ رہا ہو، باہر سے اندر کا حصہ نظر آ رہا ہوگا، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، اتنے صاف اور شفاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے یہ کن لوگوں کے لیے کون ہے خوش نصیب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطعم الطعام، لوگوں جو بندہ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی مہمان کو کھانا کھلائے، کسی مسافر کو کھانا کھلائے، کسی عزیز و اقارب کو کھانا کھلائے، کسی دوست کو کھانا کھلائے، کسی بھائی کو کھانا کھلائے، کسی ملنسار کو کھانا کھلائے، کسی اپنے کو کھانا کھلائے یا کسی اجنبی کو کھانا کھلائے، لیکن کھلائے اللہ کی رضا کے لیے۔ لمن اطعم الطعام، جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور اپنی زبان کی شدت کو ختم کر دے، اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کرے،
اپنی کلام جب بھی کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو بڑے نرم لہجے کے اندر کرتا ہے، بڑے شاندار اسلوب کے اندر کرتا ہے۔ اس کا بھائی اس سے متنفر نہیں ہوتا، اس کی محبت کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطَابَعَ الصِّيَامِ، فرضی تو رکھنے ہی رکھنے ہیں روزے، لیکن اس کی یہ عادت بن چکی ہے کہ نفلی روزے بھی وہ بکثرت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے جب کہ لوگ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں۔ وہ جانے اور اللہ جانے، اللہ کے حضور وہ رات فجر سے پہلے اٹھ کر کے تہجد ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ایک عام کام ہے جو ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، میں ان کی ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا، سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی، وہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو میرے کانوں کے اندر سب سے پہلے آئی، وہ پتہ ہے کون سی کلام تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یہ سلام کو عام کرنا کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کے اندر جو مسلمان کے ذمے ہیں ان میں سے ایک سلام بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اے مومن مسلمان، جو بھی تمہیں سر راہ ملتا ہے وہ تیرا جاننے والا ہے پھر بھی اسے سلام کہہ، وہ تیرا جاننے والا نہیں ہے پھر بھی تو اسے سلام کہہ۔ ہم کسی کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں تو منہ دوسری طرف کر کے نکل جاتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ بھی سلام ہماری کی حالت ہم خوب جانتے ہیں، بیگانوں کا تو بیگانوں کی بات ہے، اور عادت یہ ہو چکی ہے کہ صرف اسی کو ہم سلام کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس شخص کو سلام کہو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے۔ افشوا السلام، یہ سب سے پہلا کلام جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں لوگوں سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت تم نماز پڑھو، وصلوا الارحام، اور رشتہ داری ناتا تعلق اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو بنا کے رکھو، اس کو توڑنے کی کوشش جو ہے نا وہ نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سارے کاموں کا نتیجہ پتہ کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، تم نہایت امن اور سکون کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی تمہیں جنت سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔